بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کا گھیرا توڑ کر نکلے تو سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے کر گئے اور ان کو ہمراہ لیا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سخت کوشش میں مصروف تھے، مگر تلاش کر کے مایوس ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں 3 راتوں تک قیام فرمایا اور اس کے بعد وہاں سے نکلے اور مدینہ شریف کی جانب روانگی اختیار فرمائی۔ کفار ابھی تک تلاش میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو کہیں بھی کامیابی کی راہ دکھائی نہ دی۔ آخر کار وہ تھک ہار گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی کو قتل کر دے یا قید کرے، ہر ایک کے بدلے اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے اور اس کے تمام اخراجات کی کفایت کریں گے۔ اس فیصلے کی کفار نے خوب تشہیر کی۔ اس واقعے کے بارے میں سراقہ بن مالک بن جاشم بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم میں سے ایک شخص وہاں پر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ابھی 3 مسافروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے۔ میں یہ بات سن کر خوش ہوا اور دل میں خیال کیا کہ ان کو پکڑ کر انعام حاصل کروں گا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مسافر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو آنکھ کے اشارے سے منع کیا کہ وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد سراقہ نے ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے یہ کہا کہ وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ تھے جو اپنے گم شدہ جانور ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ شخص اشارہ سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے کہا شاید ایسا ہی ہے، اور وہ خاموش ہو گیا۔ سراقہ تھوڑی دیر تک اس مجلس میں بیٹھا رہا تاکہ اس کے جلدی اٹھ کر جانے سے کسی کو شک نہ ہو۔ اس کے بعد اٹھا اور گھر گیا اور لونڈی سے کہا کہ اس کے گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے پیچھے تیار رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوشیدہ طور پر اپنا نیزہ پکڑا، پھر اس نے اپنے وہ تیر لیے جن سے وہ فال دیکھا کرتا تھا۔ اس نے ذرا پہن لی اور تیر نکال کر ان سے فال دیکھی تو وہ تیر نکلے جسے وہ ناپسند کرتا تھا، یعنی فال کے مطابق وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے پاس لے آئے گا اور قریش سے 100 اونٹنیاں بطور انعام وصول کرے گا۔ اس امید کے ساتھ وہ گھر سے نکلا اور نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے گھوڑے تک پہنچا اور اس پر سوار ہو کر اسے سرپٹ چھوڑ دیا اور جس طرف قدموں کے نشان پاک جا رہے تھے اسی طرف کو چل پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مقام غدیر سے آگے بڑھ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ کا راستے طے فرما رہے تھے۔ اچانک دور سے سراقہ آتا ہوا دکھائی دیا جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی جانب بڑھا چلا آ رہا تھا۔ جب سراقہ بالکل ہی قریب آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا تو اچانک اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا۔ اس کے ساتھ ہی سراقہ بھی سر کے بل گھوڑے سے گر پڑا، لیکن پھر فوراً ہی وہ سنبھلا کیونکہ اسے اپنی کامیابی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 100 اونٹوں کا لالچ اسے اس بات پر ابھار رہا تھا کہ وہ جس کام کے لیے آیا ہے اسے ضرور کر کے گزرے گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر فوراً ہی اٹھا اور اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقب میں گھوڑا دوڑایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو دیکھ لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر آگے بڑھتے رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کسی قسم کا بھی خوف طاری نہیں تھا، بلکہ بڑے ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ سراقہ اپنا گھوڑا دوڑا کر اس قدر قریب پہنچ گیا کہ اسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سراقہ کے درمیان صرف ایک نیزہ یا دو نیزے کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، اے اللہ اس دشمن کے شر کو جس طرح تو چاہتا ہے دور فرما۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے دعا کے الفاظ ادا فرمائے ہی تھے کہ یکدم سراقہ کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ گھبرا گیا اور فوراً چلایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سراقہ بن جاشم ہوں، مجھے اتنی مہلت دو کہ تم سے صرف بات کروں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، اب دعا فرمائیے کہ میرا گھوڑا آزاد ہو جائے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سروکار نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی دغا نہیں کروں گا اور نہ میری جانب سے کوئی ایسی بات پہنچے گی جو آپ کو ناپسند ہو۔ میں ابھی واپس چلا جاؤں گا اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور فوری طور پر گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئے۔ پھر سراقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے چراغ کی روشنی تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ مجھے آپ ایک تحریر لکھ دیں جو میرے پاس بطور نشانی کے طور پر رہے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق اسے لکھ دو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک وائٹی کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ بھی لازمی سے لکھ دیں۔